نقشہ نمبر آپ کے پاس ہے، اس میں ان مقامات کا تعارف کرنا ہے جہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ یہاں چند آیتیں آپ کے نقشے میں درج ہیں، ان کو غور سے دیکھیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جب ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں شرعی حدود سے تجاوز کیا۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ وہ لوگ بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، اور قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل۔ اس علاقے میں یہ لوگ آباد تھے۔ آپ فلسطین کے جنوب میں دیکھیں، خلیج عقبہ اور ایلا، یہ دیکھ لیں، ایلا اور عقبہ، خلیج عقبہ کے پھر شمال میں ہے۔ یہ جو عقبہ ہے یہ اردن کے پاس ہے دائیں طرف، اسی کونے میں دائیں طرف خلیج یعنی عقبہ نامی بستی ہے۔ یہ جہاں آپ نے نشان لگایا ہے یہیں پر، اور اس کے مغربی جانب جہاں نشان لگا ہے یہ ایلا ہے۔ نام اوپر لکھا ہے، یہ اوپر نہیں ہے، بائیں جانب ہے، مغرب کی طرف۔ دونوں کے درمیان 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ ایلا اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کے لوگوں نے مچھلیوں کے متعلق یعنی شکار کے متعلق ایک حیلہ اختیار کیا تھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ان لوگوں کا گزر بسر مچھلیوں کی تجارت پر تھا اور مچھلیوں کے شکار پر تھا، کھاتے بھی تھے بیچتے بھی تھے۔ مچھلی منڈی کے گویا کے اس زمانے کے مالک تھے، اور یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر سپلائی کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کا تقاضا تھا کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، حتیٰ کہ مچھلیوں کا شکار بھی منع ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عام دنوں میں یہاں کے سمندر میں مچھلیاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں وہ سرعام آ جاتی تھی، اس طرح انسان کو چھیڑنے کے لیے آتی ہو، اور بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور اوپر تیرتی تھی مچھلیاں، جیسے انہیں پتہ ہو کہ آج ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ اصل میں قانون بھی ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے وہ ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے۔ حلال کا وجود کامیاب ہوتا ہے اور مشقت سے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حرام چیزیں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے اور ان تک رسائی آسانی سے ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جدید آلات ہیں، ان کا اسلامی اور شرعی استعمال بہت کم ہے، اور ناجائز استعمال بہت زیادہ ہے۔ ہر آدمی کی ناجائز استعمال تک رسائی ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہو، اللہ تعالی حفاظت فرما دے، تو نفس اور شیطان کا اثر ہے، ہر حرام چیز کی طرف آمادہ کرے گا، اور وہ چیز دستیاب بھی ہوگی بڑی آسانی کے ساتھ۔ چنانچہ ان لوگوں میں 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے اسی سمندر سے نہریں بنائی، نالیاں، اور نالیاں اپنے محلے یا اپنے گاؤں تک پہنچا کر، اپنی بستی تک پہنچا کر وہاں انہوں نے حوض بنا دیے، گہرے حوض، کہ نہر کا یہ جو سمندر کا پانی ہے ان نالیوں کے ذریعے سے ان حوضوں میں جا کر گرے گا،
اور جب جمعے کا دن ختم ہوتا، ہفتے کی رات آتی، تو اس وقت نالیوں کا بند کھول لیتے۔ اب پانی ان نالیوں میں داخل ہوتا، مچھلیاں بھی ساتھ داخل ہو جاتی، بڑی تعداد میں، بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے وہ نالیاں بنائی تھی۔ اور ہفتے کا دن بھی مچھلیاں بڑی مقدار میں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اب ہفتے کا دن گزرا، مغرب کے وقت فوراً ان نالیوں کا منہ بند کر لیا تاکہ واپس نہ جائیں۔ یعنی ہفتے کے دن مغرب کے قریب کے وقت میں مچھلیوں کے واپس جانے کا خطرہ ہوتا تو یہ منہ بند کر لیتے نالیوں کا، اور اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ہفتے کے دن انہوں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی، اتوار کو جا کر پکڑی۔ تو اس سلسلے میں وہاں کے لوگوں کی ایک جماعت نے ان کو روکنا شروع کیا، یہ کام نہیں کرو، شریعت کا حکم مسخ کرتے ہو، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہو، نہیں کرو۔ یہ لوگ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، اس طرح کا حیلہ وہ مسلمان اختیار کرتے اور کسی حکم کے منکر بھی نہیں تھے، اور مچھلیوں کے شکار کو بھی حرام سمجھتے تھے، اس لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ حرام کا ارتکاب نہ کریں۔ تو روکنے والوں نے کافی کوشش کی، ان میں پھر دو جماعتیں بنی۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ ہماری نہیں سنتے، اپنا کام کریں، ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، منع بھی نہیں کریں گے۔ اور جو شروع میں منع کرنے والے یعنی شکار نہ کرنے والوں میں جو دوسری جماعت تھی، وہ مسلسل روکتی رہی ان کو۔ 9ویں سپارے میں سورہ اعراف میں باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ جس آیت کو ہم نے تلاوت کیا اور آپ کے نقشے میں اس کا نمبر بھی موجود ہے، وہ وہاں آپ دیکھ لیں کسی بھی تفسیر میں، جو پہلی آیت ہے۔ اب یہ شکار کرنے والے جو ایک حیلے کے ذریعے سے شکار کرتے تھے، ایک رات ایسی ہوئی، بلکہ یہ جو لوگ روکنے والے تھے نا، انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی تھی کہ اب تمہارا اور ہمارا تعلق نہیں رہے گا، تم سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے، تم شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہو، حیلے بہانوں سے شریعت کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہو اور توڑتے ہو۔ چنانچہ اس دوران ایک رات ایسی گزری کہ صبح بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی دیوار کی دوسری طرف۔ یہ لوگ جب دیوار پہ چڑھے، دیکھا تو آگے سارا علاقہ بندروں سے بھرا ہوا ہے، نوجوان جتنے تھے وہ بندر بن گئے تھے، اور بوڑھے جتنے تھے وہ خنزیر بن گئے تھے، شکلیں بگڑ گئی تھی۔ اب یہ جو منع کرنے والے تھے مبلغین حضرات، جنہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ تم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو، ہمارا تمہارا تعلق نہیں رہے گا، یہ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے شکل صورت سے، اس لیے کہ ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، لیکن وہ لوگ ان کو جانتے تھے، تو وہ وہاں سے چیختے چلاتے، آوازوں کی تو سمجھ نہ آتی، مقصد یہ تھا، اشارہ ہوتا کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگو، ہم نے بہت نقصان کیا۔ اور 3 دن کے بعد یہ بندر اور خنزیر مر گئے، مسخ شدہ قوم کی نسل آگے نہیں چلی۔ بندر کا وجود پہلے سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا بندر ہو جاؤ۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز کے متعلق شکایت ہے، دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے یہاں، تو ہماری طرف سے شاید کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی دیکھ لیجیے، آواز کا معاملہ صاف ہو تو مجھے اطلاع دے۔ اب آگے بات عرض کرنی تھی کہ یہ بستی کہاں تھی، تو یہ ایلہ نامی بستی تھی، ایلہ، جو صحرائے سینا کے شمال مشرقی کونے میں ہے، شمال مشرقی کونا، فلسطین کے جنوب مغربی جانب میں۔ صحرائے سینا وادی تیہ، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا خلیج عقبہ کے ساتھ
مغربی طرف میں ہے آئلہ. وادی تیہ جو ہے نا یہ تو نیچے ہے، یہ خلیج عقبہ کے ساتھ ہی، یعنی خلیج عقبہ کے آخری تو کونا ہے وہ عقبہ بستی رکھتا ہے اور اس کے مغربی جانب میں آئلہ ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ لوگ واقعی ہفتے کو شکار نہیں کر رہے تھے، پھر ان کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ نالیاں کھولی، مچھلیاں خود آئی، اور مچھلیاں بھی حرام نہیں تھی، ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھا، اور اتوار کے دن انہیں مچھلیاں اٹھائی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب مچھلی سمندر میں ہو تو مال مباح ہے، وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتی، اور جب میرے حوض میں داخل ہو گئی، میری زمین کے اندر داخل ہو گئی میرے حوض میں، اور میں نے نالی کو بند کر دیا، تو یہ پانی اور یہ مچھلی مال محرز بن گئی، سمیٹا ہوا مال. اور مال محرز یہ شکار کے حکم میں ہے، اب شکار ہو گیا ہے، اس کو اپنا مملوک بنا دیا ہے. میں جنگل میں گیا، لکڑیاں میں نے اکٹھی نہیں کی، وہ سب کی ہے، مباح اکٹھی کر لی اور ایک جگہ رکھ کر اس کے اوپر پتھر رکھا، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ یہ میری ہیں، اب وہ میری. یہاں بھی جب نالیوں کا دروازہ بند کر لیا، مچھلیاں باہر نہیں آ سکتی، میری زمین میں وہ مچھلیاں بند ہو گئی، اسی کو شکار کہتے ہیں. تو باقاعدہ شکار کر رہے تھے لیکن عنوان یہ دے رہے تھے کہ ہم نہیں کر رہے، تو شریعت کے حکم کی شکل بگاڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی. یہ واقعہ ہے. اسی علاقے سے متعلق ایک دوسری آیت دیکھیں، سورہ مائدہ کی. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین ان پر حرام ہے، 40 سال تک اس سرزمین کے اندر یہ سرگردان ہوں گے. یہی صحرائے سینا ہے، اس کو وادی تیہ کہتے ہیں، حیران و سرگردان وادی، کہ یہاں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے. من و سلوہ کا نزول بھی اسی علاقے میں ان پر ہوا تھا، اسی علاقے میں یہ رہے. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں ان کو ڈبو دیا. تو یہ وادی تیہ اور مصر کے درمیان خلیج سویز آپ دیکھتے ہیں، فرعون کے غرق ہونے کی یہ جگہ ہے. اور اسی سے متعلق لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا تھا مسلسل چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین کے درمیان نہیں پہنچوں گا، مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں نہیں پہنچوں گا، یا زمانہ ہی چلتا رہوں گا. تو حتی ابلغ مجمع البحرین، یہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا سنگم دیکھ لیں. یہ جو وادی تیہ ہے اس کا جنوبی حصہ خارج کونا، یہ مجمع البحرین ہے، ایک طرف خلیج عقبہ ہے اور دوسری طرف خلیج سویز ہے، اور دونوں سمندر یہاں ملتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اس کے لیے راستہ یہ اختیار کیا گیا تھا. مدین جو ہے یہ خلیج عقبہ جہاں ہے اس کے جنوب میں، آپ دیکھیں مدین لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو. مدین یہ آج کل سعودی عرب کے پاس ہے، تو مدین اور اسی کے مغرب میں تبوک کا علاقہ. ان علاقوں کا یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ گیا ہے. اگلا نقشہ نکالیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگلے نقشے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ اور آپ کے قیام گاہوں کا تذکرہ ہے، جہاں آپ کا قیام رہا ہے. یہاں پر اس نقشے میں آپ کو یوسف نجار کا تذکرہ ملے گا. یہ اسرائیلی روایات میں ہے، یوسف نجار حضرت مریم کو وہاں لے گئے، ورنہ اسلامی نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہے. اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کا نکاح نہیں ہوا تھا. ہاں یہ کسی کا سوال آیا، بہت اہم اچھا سوال ہے. وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ سرگردان رہو،
پھر من و سلوہ کیوں نازل کیا؟ اصل میں یہ ایک بات کی ایک سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم وہاں نہیں جا سکتے، کہ تم نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے. باقی مسلمان تو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ اسی وادی میں تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات سے نوازا ہے کہ آپ یہ سیدھے ہو جائیں گے. تو من سلوہ کا نزول اپنی جگہ پر انعام ہے، اور 40 سال تک بھٹکانا اپنی جگہ پر ایک عتاب ہے. 40 سال کے بعد وہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آ گئی، تو آگے پھر پہنچ گئے. نبی کا معجزہ تھا، ان کی دعاؤں کا اثر تھا. یہ جو 12 چشمے ان کے لیے پتھر سے نکلتے تھے وہ بھی یہیں کا واقعہ ہے. بادل کا سایہ بھی یہیں کا واقعہ ہے. 40 سال تک بھٹکتے رہے اور بادل کے سائے میں بھٹکتے رہے. اب اگلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق چل رہی ہے کہ ان کی ولادت بیت اللحم میں ہوئی. فلسطین کا علاقہ ہے، اسرائیل کے پاس بیت اللحم، فلسطین. یہ بیت اللحم میں حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا. اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا اللہ جل جلالہ نے. پھر آپ نے ناصرہ اوپر دیکھ لیں، ناصرہ بستی، اس ناصرہ میں بھی آپ نے قیام فرمایا ہے الخلیل کے ساتھ، یہ بھی فلسطین میں ہے. اور پھر مصر بھی آپ گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی موجود ہے، آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین. یہ ربوہ مصر میں، یہ مصر کی طرف آپ کے جانے کا سفر موجود ہے. اور مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. آپ آسمانوں میں گئے ہیں. وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ. قیامت کے قریب آئیں گے، ہر اہل کتاب اس پر ایمان لائے گا. اہل کتاب میں سے ہر کتابی ان پر ایمان لائے گا. تو آپ آسمانوں کی طرف گئے. یہ آپ اس کے نیچے اسی نقشہ نمبر 11 کے نیچے ایک اور نقشہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کچھ چیزیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مختصر خلاصہ اوپر نقشے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. نیچے کی تصویریں ان سے منسوب ہیں. تاریخی روایات کے مطابق پہلی تصویر اس زیتون کے درخت کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آج تک موجود ہے. دوسری تصویر میں جو جگہ نظر آ رہی ہے اس کے متعلق عیسائی حلقوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ بیت اللحم موجودہ فلسطین جو سینٹ کتھرائن چرچ کا حصہ ہے، یہ وہ غار ہے جہاں ایک چبوترے پر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. قرآن و سنت کی صریح نصوص سے امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہو کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت قائم کریں گے. اگلا نقشہ نمبر 12 دیکھیں آپ. جہاں آپ نے نقشے میں صحرائے سینا دیکھا تھا اور اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک چھوٹی سی گہری جگہ آپ کو نظر آئی تھی نقشے میں، وہاں کی یہ ایک خاص جگہ ہے بحر میت. بحر میت حیرت انگیز سچی جغرافیائی پیشگوئی. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آگے نہ جائیں، آگے نہ جائیں، آگے نہ جائیں، واپس ہو جائیں. یہ صحرائے سینا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، صحرائے سینا. اس کے اوپر رومی سلطنت لکھا ہے. اس میں اوپر چلے جائیں اور دائیں طرف دیکھ لیں، یہ گہری جگہ ہے. یہ بحر میت ہے اور اوپر نہر اردن ہے. اس کے اوپر بھی ایک سمندر ہے اوپر، یعنی یہ پانی اوپر یہ یہاں سے آ رہا ہے. یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ بحیرہ طبریہ ہے. یہ میٹھا پانی ہے، یہ بحیرہ طبریہ میٹھا پانی. اور آگے جب آتا ہے نہر اردن اور اسی نیچے والے حصے میں جب گرتا ہے تو وہاں انتہائی کڑوا ہو جاتا ہے، انتہائی نمکین ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سے بھی خاص قسم کے اسلامی حقائق وابستہ ہیں. اب یہ محلی وقوع معلوم ہوا تو اپنے نقشے کی طرف جائیں، آپ متعلقہ نقشے کی طرف. اب اس نقشے میں ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے
اس نقشے میں مشرق مغرب شمال لکھا ہوا ہے. نہر اردن آپ دیکھ رہے دریائے اردن، نچلا نقشہ جو ہے دوسری تصویر. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کوئی بھی نقشہ ہو اس جغرافیائی اصول پر بنا ہوا تو اس کا اوپر شمال ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ستارہ یہ نشانہ دیا ہے اوپر کی طرف، یہ شمال، کہ شمال اس میں اوپر ہے، اور دائیں طرف مشرق لکھا ہوا ہے اور نیچے جنوب لکھا ہوا ہے. مشرق مغرب جنوب نہیں لکھا ہوا، مشرق دائیں ہاتھ پہ، مغرب بائیں ہاتھ پہ، اور شمال اوپر کی طرف. اس میں جو اوپر والی تصویر ہے اس کو نکالیں اب، اسی کے اوپر والی تصویر تاکہ بات سمجھ آئے. یہ سامنے ہے وجعلنا عالیہا سافلہا، سورہ ہود کی 82 نمبر آیت. اور سورہ روم میں ہے غلبت الروم فی ادنی الارض، زمین کے پسترین حصے میں، گہرے حصے میں. یہ جگہ سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے، 1385 فٹ بنتے ہیں، 1385 فٹ سطح سمندر سے نیچے ہے. بات یہ ہے کہ زمین خود سطح سمندر سے بلندی پر ہے. تو اردن سطح سمندر کے برابر نہیں ہے، اردن سطح سمندر سے بلند. زمین یقیناً سطح سمندر سے بلند ہوتی ہے، پانی اپنی سطح کو ہمیشہ ہموار رکھتا ہے. تو کسی جگہ کی بلندی معلوم کرنے کے لیے پانی ہی کو معیار بنایا گیا ہے کہ سطح سمندر سے اس کی بلندی کتنی ہے. تو اردن سطح سمندر سے بلند ہے. پھر اردن سے اترتے ہوئے، اردن کے جس علاقے میں یہ بستیاں موجود تھی وہاں سے اترتے اترتے کافی نیچے جا کر ایک جگہ بورڈ نظر آتا ہے، یہ لگا ہوا ہے بورڈ، آپ دیکھ لیں. یہ بورڈ جو لگا ہے یہ اردن کے اندر نہیں لگا ہوا، اردن کی جو بلندی ہے اس پہ نہیں لگا ہوا. اردن کی بلندی سے اترتے اترتے کافی نیچے جانے کے بعد ایک جگہ لگا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جگہ سطح سمندر کے برابر ہے. یہاں سے مزید 420 میٹر پستی میں جانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ جگہ آتی ہے جہاں پر بحر میت ہے. اب دیکھیں نا یہ نقشے کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بلندی خود اس کی کتنی ہے اور جہاں پر سطح سمندر ہے اس کی برابری کہاں ہے. تو سطح سمندر کی برابری پر یہ بورڈ ہے، لکھا ہے کہ یہ مستوی ہے، باہر سطح سمندر کا مستوی اور اس کی برابری میں ہے یہ جگہ. اس سے مزید پستی کی طرف جانا، یہ پوری زمین میں، روئی زمین میں پسترین علاقہ ہے. تو بلندی کی جگہ کو، بلند جگہ کو اللہ نے پسترین جگہ بنا دی. جزاء العمل من جنس العمل، حرکت پستی تو سزا بھی پستی والی دے دی. اب اگلے نقشے میں آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا. اگلے نقشے کو دیکھ لیں، اسی کے نیچے والی تصویر. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو، وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو ضعیف اور کمزور سمجھے گئے تھے زمین کے مشرق اور مغرب کا. اس سے فلسطین کا مشرق اور مغرب مراد ہے. مشرق میں اردن ہے اور مغرب میں خود فلسطین ہے. تو فلسطین اور اردن میں ان کو بسا دیا، نہر کے مشرق، نہر کے مغرب میں، درمیان میں نہر اردن ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. دوسرے سپارے میں پڑھتے ہیں طالوت علیہ السلام شمویل علیہ السلام کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بتانے پر امیر المومنین بن گئے. انہوں نے عمالقہ پر حملہ کیا تھا تو مشرق سے مغرب کی طرف آئے تھے، اردن سے فلسطین کی طرف. تو یہ درمیان میں یہ والی نہر تھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، نہر اردن. نہر اردن اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ یہاں کا پانی نہیں پینا آپ نے. ان اللہ مبتلیکم بنہر، پانی نہ پیئیں. نہر اردن یہ آپ نے نشانہ لگایا ہوا ہے، اس پر سے گزریں گے تو پانی نہیں پئیں. زیادہ مجبوری ہوئی تو ایک چلو بھریں گے اور بس. تو بہت ساروں نے پانی پی لیا، 313 بچ گئے تھے جنہوں نے نہیں پیا. یہ وہ مقام ہے نہر اردن. اسی کے بارے میں مجموع الزوائد میں روایت ہے، لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکوں سے لڑو گے، حتیٰ یہاں تک کہ بقیتکم الدجال علی نہر الاردن انتم شرقیہ وہم غربیہ. لفظ جو ہے نا یہ نظر نہیں آ رہا پوری طرح، ایک منٹ، کہ تم مشرکین سے لڑو گے
یہاں تک کہ تمہارا جو باقی ماندہ آدمی ہوگا وہ نہر دجال، یعنی آخر میں نہر دجال سے تمہارا بقیہ لڑے گا، حتی بقیتکم، تمہارے آخری لوگ، مشرکوں سے تم لڑتے رہو گے لیکن تمہارے باقی ماندہ لوگ حتی بقیتکم الدجال، دجال سے لڑیں گے، اور کہاں لڑیں گے؟ علی نہر الاردن، اردن کی نہر پر، انتم شرقیہ وہم غربیہ، تم مشرق میں ہوں گے اور وہ مغربی جانب ہوں گے۔ تو اسرائیل اور اردن کے سرحد پر یہ وہ نہر اردن ہے، یہ آپ کے سامنے ہے دریائے اردن۔ یہاں پر اگلے نقشے کو آپ نکالیں تو یہ نہر اردن سے وابستہ یاریں ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلا نقشہ دیکھیں گے تو شام کے اندر دمشق، جو شام کا دارالحکومت رہا ہے اور عالم اسلام کا دارالحکومت تھا، سن 132 ہجری تک، 41 ہجری سے 132 ہجری تک اسلامی خلافت کا مرکز یہ رہا ہے، اسلامی خلافت کا مرکز دمشق۔ اور اس وقت جو جامع مسجد کا، یعنی دو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک بازار کی تصویر ہے اور ایک نیچے ایک مسجد کی تصویر ہے، مسجد بنو امیہ۔ ولید ابن عبد الملک جو سن 93 ہجری میں اس علاقے کو، یعنی اس مسجد کو بنا چکے تھے، سن 96 ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے۔ سن 97 اور 98 یہ دو، 93 96 سے آگے سن 99 تک سلیمان ابن عبد الملک خلیفۃ المسلمین تھے، اور ان کے بعد عمر ابن عبدالعزیز آئے تھے۔ بنو امیہ کا زمانہ ہے، مسجد بنو امیہ، ولید ابن عبد الملک کی بنائی ہوئی مسجد۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو ایک عیسائی پادری نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا کہ مسلمانوں میں ایسے ماہر انجینئر بھی موجود ہیں، اتنی بڑی صلاحیتوں والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے نہ جی اپنی صلاحیتوں سے غیر مسلموں پر روک قائم کریں۔ ہمارے جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹری کے شعبے میں تو غیر مسلم پر روک نہیں قائم کریں گے، اور وہی ڈاکٹر کچھ اسلامی کا مطالعہ کر کے ہمارے سامنے آ کر وہ حنفی نقطہ نظر کو کمزور کرنے کے لیے حدیث پر عمل شروع کر دیں گے، میں حدیث اہل حدیث ہوں، یا ہمارے سامنے اسلام پر، اسلامی نقطہ نظر پر تبصرہ کریں گے۔ اس سے دین کی خدمت نہیں ہوتی۔ یہاں دین کی خدمت کے لیے لوگ بہت ہیں، راجح مرجوح کو ظاہر کرنے کے لیے جو شعبہ ہے اپنے شعبے میں دشمن کو آنکھیں دکھائیں۔ انجینئر ہے، انجینئرنگ کے شعبے میں وہ غیر مسلم پر حاوی نہیں ہے، وہاں تو دبا ہوا ہے، اور ہمارے سامنے آ کر وہ اسلام پر تبصرہ ایسا کرتا ہے کہ ہم کوئی غلطی کر دیں اور وہ بڑا دانشور ہو۔ تو یہ ہماری ماضی ہے، اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے معیار میں اعلیٰ شان کی حامل یہ مسجد ہے۔ اور اسی کے سامنے سوق حمیدیہ میں مینار ہے، سوق حمیدیہ بازار کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں مشہور بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے مینارے پر اتریں گے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ مسجد کا مینار مراد نہیں ہے، بازار کا مینار مراد ہے۔ بازار کے اندر اکلوتا مینار ہے، اس پر وہ نازل ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو اس بازار والے مینارے پر، جو اوپر والی تصویر میں، اوپر والی تصویر میں جو مینار ہے یہ بازار والا مینار ہے، بازار کے بیچ میں اکلوتا مینار، سچی پیشگوئی کا زندہ شاہکار، سچے مسیح موعود کی نزول گاہ، دمشق کے مشرق میں سفید مینار، تو دمشق کے مشرق میں اس کے متعلق رسول اللہ علیہ السلام کی پیشگوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں نازل ہوں گے۔ اگلی بات، اگلے نقشے کی طرف بڑھیں تاکہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں اور پھر اپنے متعلقہ کل کے نقشوں کی طرف آتے۔ اسی علاقے سے متعلق یہ ایک نقشہ ہے، اس میں ایک روایت کا ترجمہ لکھا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ملاقات جب جساسہ سے ہوئی، جساسہ ایک جانور، تو اس نے 3 سوال کیے کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری نے فرمایا، ہم نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس کے کھجوروں کے درخت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، درختوں کے بارے میں، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا جی دیتے ہیں۔
اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پھل نہ دے، یعنی یہاں کے باغات میں پھل نہ رہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کسالت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اس کے پانی کے بارے میں۔ ہم نے کہا بہت زیادہ پانی ہے اس میں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے زغر کے چشموں کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا کہ وہ بھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں پانی وافر مقدار میں اس وقت تھا اور کھیتوں کو سیراب کرتے تھے۔ بس اتنا سوال جواب ہے یہاں پر، اتنا ہی سوال ہے اور اتنا ہی جواب ہے۔ اب یہ جو بیسان کا باغ ہے یہ دیکھ لیں تو آج اس کے درختوں میں پھل نہیں رہا۔ دجال کے قریب کے زمانے میں ایسا ہوگا تو بیسان کے باغ کے اندر جو درخت تھے وہاں پھل نہیں رہا۔ اسی طرح بحیرہ تبریہ اس کا پانی بھی بہت کم ہوا ہے، بہت علاقہ اب خشک ہے، اور زغر کے چشموں کا معاملہ بھی ایسا ہے، وہ بھی خشک ہو رہے ہیں۔ اگلا نقشہ آپ دیکھ لیں اور پھر اپنے متعلقہ نقشے کی طرف آتے ہیں۔ اگلے نقشے میں آپ دوسری تصویر پہلے دیکھیں۔ دوسری تصویر یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہی جو صحرائے سینا کے اوپر نہر اردن ہے، نہر اردن کے دائیں طرف کیا لکھا ہے جی؟ اس کے نیچے عمان لکھا ہے، عمان۔ عمان، یہ عمان جو لکھا ہے، اس عمان، یہ عمان اصل میں اردن کا دارالحکومت ہے، اردن کا ایک علاقہ ہے عمان۔ عین پر ضمہ ہے، میم سکون، یعنی تخفیف کے ساتھ، سکون نہیں، میم پر صرف زبر ہے، عمان۔ وہ یمن کے دائیں طرف تھا، پر کل کے نقشے میں آپ نے دیکھا تھا یہ عمان اور یمن یہ ساتھ ساتھ۔ اور ایک ہے عمان، عین پر زبر ہے، میم پر شد ہے، یہ اردن کا دارالحکومت ہے۔ تو اردن کے دارالحکومت سے جنوب کی طرف وادی خلیج عقبہ جس کے اندر ایلہ واقع ہے، اس کے درمیان اور بحر میت کے درمیان ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں الرقیم۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، عمان کے جنوب میں چلے جائیں، یہ جہاں آپ نے نشان لگا اس کے نیچے آ گئے، جہاں یہ الرقیم لکھا نظر آئے گا، یہ الرقیم لکھا ہے۔ اوپر بحر میت ہے اور نیچے خلیج عقبہ ہے جس میں ایلہ واقع ہے، ایلہ اس پر لکھا ہوا ہے، وہ بندر اور خنزیروں والی جگہ۔ اس میں یہ الرقیم ہے۔ رقیم ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس میں چند نوجوانوں نے پناہ لی تھی، 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا اور 7واں آدمی بھی ایک چرواہا تھا۔ یہ 8 آدمی اصحاب کہف کہلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک غار موجود ہے اور اس غار میں وہ رہے اور 309 سال تک سوئے رہے۔ سورہ کہف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ الرقیم والے ہیں، الرقیم۔ جس طرح کے غار کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ غار کے شمال اور جنوب کے اندر دھانے تھے، جنوب اور شمال میں، مشرق اور مغرب میں دروازہ نہیں تھا، جنوب اور شمال میں تھا۔ جنوب نیچے کو کہتے ہیں، شمال اوپر کو۔ مشرق سورج جس طرف سے آ رہا ہے وہ مشرق، جس طرف جا رہا ہے وہ مغرب۔ مشرق اور مغرب کی طرف سے سورج کی کرنیں ان پر نہیں پڑتی تھی لیکن روشنی پڑتی تھی، اور شمال اور جنوب کی طرف سے ہوا بھی ان پہ پڑتی تھی۔ تو یہ الرقیم نامی جگہ میں یہ لوگ تھے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اسی طرح کا غار، جس طرح کے غار کا نقشہ قرآن پاک نے پیش کیا، وہ ترکی میں ہے، افسوس نامی شہر میں۔ ترکی، آپ شام سے شمال کی طرف چلے جائیں، شام میں اوپر جاتے جائیں گی، شام بلاد شام کہاں لکھا ہے؟ بلاد شام، نیچے آ جائیں، بلاد شام جہاں لکھا ہے۔ اب اوپر، اس سے اوپر چلتے جائیں، آپ کو نظر آئے گا انطاکیہ۔ انطاکیہ کل گزرا تھا، یہ ان 3 انبیاء کا مقام ہے جو سورہ یاسین میں مذکور ہے، صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون۔ اس سے اوپر جائیں شمال میں، اسی انطاکیہ کے شمالی میں۔ انطاکیہ بھی آج کل ترکی کے پاس ہے، اور یہ افسوس خود ترکی کا ایک شہر ہے، پرسوس بھی کہلاتا ہے۔
تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف یہاں کے تھے، کیونکہ یہاں بھی ایک غار ہے اور اسی نوعیت کا ہے، اور یہ ترکی والے غار کی تصویر یہ آپ کے سامنے ہے، بائیں طرف دیکھ لیں کہ اصحاب کہف ترکی کے تھے۔ تو ایک روایت کے مطابق وہ اردنی ہے اور دوسری روایت کے مطابق وہ ترکی ہے، اور ترکی میں جو غار موجود ہے اس کا یہ نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے انہوں نے، اور غار کے قریب باقاعدہ مسجد ہے۔ غار جو ہے وہ نیچے پستی میں ہے، اوپر سے اترنا پڑتا ہے، سیڑھی لگا کر نیچے جانا پڑتا ہے، زیر زمین ہے وہ غار۔ تو ایک روایت کے مطابق اصحاب کہف یہاں ترکی کے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ اردن کے۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم اور دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کا جو انداز کلام ہے اس میں قرآن پاک نے جزیرہ عرب کے قریب کے لوگوں کو نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے، تو یہ قرآنی اصحاب کہف اردن والے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت اندلس کے بارے میں بھی ہے، ایک روایت اندلس کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اردن والا غار ہے وہ دیکھ لیں، وہ اوپر والے نقشے میں ہے۔ اردن والا جو غار ہے اس کو دیکھ لیں آپ۔ شیخ اس وقت کلاس میں ہوں، میں خود فون کرتا ہوں آپ کو، آن لائن کلاس جاری۔ اردن والا غار دیکھ لیں۔ مولانا صاحب میں اس وقت آن لائن کلاس میں مصروف ہوں، فارغ ہو کر خود فون کرتا ہوں۔ یہ اردن والا غار جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف کے متعلق غار کے اندر کا حصہ بھی اور غار کے باہر بھی۔ مولانا صاحب میں اس وقت ایک کلاس میں مصروف ہوں، آن لائن کلاس میں آپ کو فون کرتا ہوں۔ جی یہ دیکھتے جائیں، تو اس کے دائیں طرف دیکھ لیں غار کے باہر کے علاقے کا محل وقوع اور اس کے نشانات۔ اب اس میں مزید نیچے ایک عبارت لکھی ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اصحاب کہف کے محل وقوع کے بارے میں 3 مشہور قول ہیں۔ ایک قول اندلس کا کل ہم نے نقشے میں بتایا تھا، جہاں پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کی دوسری روایت ہے، طنجہ مراکش اور اس کے شمال میں اندلس ہے۔ ایک روایت وہاں کے بارے میں ہے، دوسری روایت ترکی اور تیسری اردن۔ زیادہ قرائب تیسرے قول کیے ہیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان سے 7 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ایک غار پر قرآن کریم کے بیان کی ہوئی علامات کافی حد تک صادق آتی ہیں۔ اوپر کی تصاویر اسی غار کی ہیں، نیچے کی تصاویر ترکی والے غار کی ہیں۔ محققین کے مطابق اس عجیب واقعے کا 1 سے زیادہ جماعتوں کے ساتھ پیش آنا بھی ممکن ہے۔ دراصل وہ دور ایسا تھا کہ جگہ جگہ نوجوان بغاوت کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کے دین سے، مسلمان ہوتے تھے اور پھر غاروں میں جا کر پناہ لیتے۔ اس طرح کے حالات کئی علاقوں میں گزرے ہیں۔ اندلس میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا، ہندوستان میں بھی پیش آ سکتا ہے اور آیا ہوگا، اور اس طرح مختلف علاقوں میں۔ قرآن پاک نے دوسروں کی تردید نہیں کی، صرف ایک واقعے کو نمونے کے طور پہ پیش کیا۔ قرآن پاک دوسروں کی تردید نہیں کر رہا، صرف ایک واقعے کو بطور نمونے کے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ 3 روایتیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان تینوں روایتوں میں سے تیسری روایت کو ترجیح دی گئی ہے اس بنا پر کہ وہ قرآن پاک کے بیان کردہ جو اسلوب ہے اس کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک مکہ مکرمہ یعنی جزیرہ عرب اور آس پاس کے لوگوں کے زیادہ واقعات بیان کرتا ہے۔ اگلا نقشہ دیکھیں۔ قرآن پاک کے اندر جن مقامات کا نام واقع ہوا ہے اور نام ذکر ہوا ہے اس کا تذکرہ۔
تو یہ واقعہ یہ نقشہ آپ اس میں متعلقہ جو ہماری کتاب اب چل رہی ہے اس میں دیکھ لیں گے، یعنی ہماری جو دوسری جو فائل ہے اس فائل کو کھولیں، اس کو بند کر دیں۔ پیپر ریم، ہاں ادنا ریم لانا ہے۔ ریم کی اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا پھر آپ تم کیا کر رہے ہو؟ جی فائل کھول دیا آپ نے؟ جو کل والی فائل تھی وہ جی فائل کھل نہیں رہی کیا؟ یہ جو آپ کے پاس آئے گا صفحہ نمبر 58 وہ ذرا دیکھ لیں، صفحہ 58 آئے گا اسی فائل میں، وہ دیکھ لیں۔ مجمع البحرین کا عنوان ہوگا۔ یہ دیکھ لیں آپ، جہاں اندلس لکھا ہے، اندلس ہسپانیہ، وہ دیکھ لیں آپ۔ مراکش مغربی کنارہ دیکھ لیں، اسی نقشے کا مغربی حصہ، اور اس کے اوپر اسپین ہے۔ یہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں طارق ابن زیاد نے یہاں پیش قدمی فرمائی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کے وہ غلام تھے، اور 12,000 کا لشکر لے کر اس علاقے کو انہوں نے اسلامی حکومت کا حصہ بنایا تھا۔ یہ اندلس ہے۔ تو ایک غار اصحاب کہف کا، یعنی اسی اصحاب کہف والے غار کی نوعیت کا غار یہاں پایا جاتا ہے، اور اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ واقعہ یہاں کا ہے۔ تو اب قرآن پاک اس کی تردید نہیں کرتا، اس کے واقعات جگہ جگہ پیش آئے ہیں۔ اگر اس طرح کے اور کہیں غار مل جائیں جس میں قبریں بھی ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے وہ غار اردن والا ہے، باقی غاروں کی نفی مقصود نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے، دوسرے غاروں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ آگے چلتے جائیں، اسی نقشے کو آگے چلائیں۔ یہ نقشہ تھوڑا اور چلائیں، یہ تو ابھی دیکھ لیا، یہ اسی نقشے کو ایک نظر سے دیکھ لے تاکہ تسلی ہو جائے۔ یہ جو پہلی تصویر ہے، پہلی تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ نقشہ ہے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، پہلی تصویر۔ آپ دوسری کھول رہے ہیں، اوپر والی تصویر، یہ جہاں عیسیٰ ابن مریم کا عنوان لکھا ہے، اس کے نیچے یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بیت اللحم میں، فلسطین میں ہے، اور ناصرہ علاقے کی طرف اور مصر کی طرف ان کا سفر لکھا ہے۔ تو یہ ان کے سفر کے مقامات ہیں۔ اب آگے چلیں، چلتے جائیں، آگے جائیں۔ یہ ابھی دیکھ لیا تھا آپ نے یہ نقشہ، چلیں، مینار سے متعلق بھی بات سمجھ گئے تھے، آگے جائیں۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا صرف ایک مختصر سا خاکہ عرض کرنا ہے، باقی سیرت میں تفصیلی بات آئے گی۔ آپ نے سورہ قریش میں پڑھا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء اور رحلۃ الصیف۔ تو شتاء کہا جاتا ہے سردی کو، صیف کہا جاتا ہے گرمی کو۔ گرمی میں یہ سفر جو ہے نا یہ شمال کی طرف ہوتا تھا، مکہ سے شمال کی طرف، اور شمال کی طرف یہ 3 راستے آپ کو ملتے ہیں۔ ایک یہ جہاں آپ جا رہے ہیں یہ جا رہا ہے شام کی طرف، فلسطین اور آگے غزہ ہے۔ حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کی وفات اسی غزہ میں ہوئی ہے یہاں پر، اسی لیے اس کو غزہ ہاشم کہا جاتا تھا اس دور میں۔ غزہ اب بھی غزہ ہے لیکن اس دور میں غزہ ہاشم تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محترم یہاں مدفون ہیں۔ آپ کے والد محترم مدینہ منورہ میں مدفون ہے، اور آپ کا خاندان بقیہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ آپ کے آبا و اجداد یعنی دادا جو ہے وہ مکہ میں ہے، اور باقی حضرات بھی۔ اس زمانے میں ایک تجارتی شاہراہ یہ ہے، دوسری سڑک تجارتی یہ آپ شام کی طرف سیدھا جائے بصرہ یہ بھی تجارتی مرکز تھا، تجارتی منڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہاں کا خود سفر فرمایا ہے۔ تو شام کے اندر بحیرہ راہب سے ملاقات، تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اور ایک یہ حیرہ کا علاقہ عراق کی طرف دائیں طرف آپ دیکھ لیں، یہ تجارتی سفر کے علاقے ہیں اور راستے ہیں، گزرگاہیں ہیں۔ بس اتنا سمجھنے کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے جائیں گے متعلقہ جب بات آئے گی تفصیل سے اس کے نقشے بھی آئیں گے۔ یہ ایک سوال کا جواب تھا کہ صرف 26 انبیاء قرآن پاک میں نام لے کر کیوں ذکر ہوئے؟ جواب مل گیا تھا کہ ان کے حالات اور دوسروں کے حالات ملتے جلتے ہیں، جو ان کے حالات سمجھ جائے گا سب کے سمجھ جائے گا۔ چلے آگے یہ وہی نقشے ہیں، صرف ایک سرسری نظر سے آپ دیکھ لیں کہ 4 انبیاء کا تعلق کہاں سے ہے، 3 کا کہاں سے، اور 6 کا جو جزیرہ عرب سے، یہ اب اسی پر رک جائیں۔ یہ آپ نے قرآن پاک میں سورہ احقاف کے نام سے سورت دیکھی ہے، جو 26ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ احقاف کہاں واقع ہے اور کس قوم کا علاقہ تھا؟ تو ریت کے تودے کو اصل میں اس کے مجموعے ہوں، بہت سارے تودے ہوں تو انہیں احقاف کہا جاتا ہے۔ یہ احقاف یہاں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اس قوم کی جو بیماری تھی وہ ہے طاقت کا غلط استعمال۔ اس پر ایک دفعہ بحث ہوئی ہے، صرف یہ محلی وقوع بتانا ہے۔ طاقتور قوم تھی، جسمانی، سیاسی، عسکری حوالے سے، اور اپنی طاقت کا غلط استعمال انہوں نے کیا، یہ تباہ و برباد ہو گئی یہ قوم۔ چلتے جائیں، یہ جزیرہ عرب میں واقع ہے، مکہ اس سے اوپر ہے۔ اور چلیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قبر اسی علاقے میں ہے، عمان کے اندر ہے۔ عمان میں صلالہ نامی شہر ہے، یہ میں لکھ کے بھیجتا ہوں۔ عمان میں صلالہ، یہ صلالہ شہر کے اندر جو عمان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی وہی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر بھی وہی ہے۔ جی اگلا نقشہ کھولیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو یہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف، سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں یہ علاقہ ہے، سمودیوں کی بستی، اور اس کے اوپر تبوک نظر آ رہا ہوگا، اسی کے اوپر تبوک، یہ جو جہاں نشان ہے یہ تبوک ہے۔ یہاں سے صحابہ کرام جب واپس آ رہے تھے تو اس بستی سے حضور نے فرمایا تھے تیزی سے گزرو، یہ وہ جگہ ہے۔ چلیں، اس قوم کی جو بیماری تھی وہ آپ نے سنا تھا، ہم نے عرض کر لیا تھا کہ ذہانت کا غلط استعمال، بڑی ذہین قوم تھی، اس کا غلط استعمال کیا تو عذاب کا شکار ہو۔ جی الحمدللہ، یہ کیا لکھا ہے کہ زیارت کی ہے، درمیان والی بات مجھے نہیں سمجھ آئی۔
شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم گئے ہیں اور اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ اگلا نقشہ نکالیں۔ اسکرین میرے سامنے سے غائب ہو گئی، کیا وجہ ہوگی؟ جی تو نقشہ آپ نے کھولا ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا، اسکرین غائب ہو گئی ہے۔ جی میرے سامنے تو اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، میرے تصویر نظر نہیں آ رہی، دوسرے حضرات کو نظر آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو اب یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی نقشے میں آپ یہ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ، لوط علیہ السلام کی بستی کا محل وقوع، اس کے اوپر نقشے وغیرہ آپ نے دیکھ لیے، تو اس لیے صرف محل وقوع معلوم کرنا تھا۔ جی تو آواز کیوں کم ہو گئی ہے؟ تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا۔ آواز آ رہی ہے؟ اب صاف ہو جائے تو پھر مجھے بتا دیتا کہ آگے بڑھے۔ اگلا نقشہ نکالیں۔ اگلے نقشے میں جو یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے اس کو بعد میں چھیڑیں گے، فی الحال آپ قوم سبا دیکھ لیں۔ سبق نمبر 11 لکھا ہوگا اوپر عنوان میں، اس کے اگلے میں یہ ذرا تفصیل، اگلا نقشہ نکالیں، اس کے بعد آگے جائیں۔ آگے یہ قوم سبا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، یہاں پر ایک ڈیم تھا قدرتی، اور اس کے نتیجے میں پورا علاقہ سیراب ہوتا تھا اور بڑے شاندار باغات تھے۔ ناشکری کا نتیجہ تھا کہ وہ ڈیم تباہ ہو گیا اور پانی کے نیچے یہ لوگ آ گئے اور آبادی تباہ و برباد ہو گئی، پیداوار خراب ہو گئی، یہاں کے باشندے تقسیم ہو گئے۔ کہاں کہاں تک گئے یہ دیکھے، صنعاء یمن سے کوئی اردن میں گیا ہے، وہ اوپر اردن یا اس طرح غسان لکھا ہوا ہے، یہ شام کا علاقہ ہے، شام کے علاقے میں منتقل ہوا ہے، اردن سے بھی آگے، اردن کے علاقے میں بھی تھے، اردن اور شام دونوں میں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ عمان کے اندر گئے ہیں، اور مسقط آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس مسقط کے علاقے کی طرف اور متحدہ عرب امارات کے ممالک کی طرف منتقل ہو گئے۔ کچھ لوگ عراق کی طرف گئے، جیسے وہ دریائے دجلہ کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اور کچھ لوگ مکہ اور مدینہ میں مقیم رہے، مکہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں۔ اوس اور خزرج یہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وہی اوس و خزرج انصار مدینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انصار ہیں۔ جس ڈیم کی تباہی کا واقعہ ہے، اس ڈیم کا نقشہ بھی آپ اس کے سامنے ہے، آثار قدیمہ میں، یہ بائیں طرف اس کی تصویر لگی ہے، یمن کے اندر یہ ڈیم موجود ہے تباہ شدہ۔ تو قوم سبا کا جو محل وقوع ہے وہ یہ ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ سورہ سبا آپ پڑھیں گے تو یہ بات ملے گی۔ تو یہ ان سے لے کر برکت والے شہر کے درمیان برلب سڑک بستیاں تھیں، آباد علاقہ تھا۔ تو یمن سے شام تک کے علاقے کی بات ہو رہی ہے، یمن سے شام تک۔ اور یہی جو صنعاء ہے، یہاں پر بلقیس کا تخت تھا جو فلسطین میں جا کر نکلا تھا، زیر زمین داخل ہوا اور وہاں سے نکل گیا تھا، اور بلقیس خود چل کر گئی تھی وہاں پر، تخت اس کا صنعاء سے زیر زمین گیا تھا، صنعاء کے اندر زمین میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہاں باہر نکلا، پلک جھپکنے میں اتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ بلقیس کا واقعہ بھی 19ویں سپارے میں سورہ نمل میں موجود ہے۔
اگلا سبق نکالیں۔ انشاءاللہ اتنی بات سمجھ آئی ہوگی، مزید واقعات آپ قرآن پاک کے قصص القرآن میں پڑھیں گے تفصیل سے تو محل وقوع کا تعارف یہاں کافی ہے۔ آگے قوم تبع کا ذکر ہے۔ اہم خیر ام قوم تبع۔ تبع بادشاہ تھا، نیک دل بادشاہ تھا، یمن سے اٹھا تھا، یہ یمن سے وہ دیکھنے نکلا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان علاقوں سے وہ گزرا ہے۔ مدینہ منورہ پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ بتایا گیا کہ آخری پیغمبر کے پیدا ہونے کی یعنی ہجرت والی یہ جگہ ہے، آخری پیغمبر یہاں آئے گا۔ اس نے رسول اللہ علیہ السلام کے نام خط لکھا تھا جو تفسیر جمل میں موجود ہے۔ تفسیر جمل کا میں نام لکھ لیتا ہوں، جلالین کی شرح ہے جمل، تفسیر جمل، اس میں یہ خط موجود ہے سورہ دخان میں۔ سورہ دخان کے اندر تبع کا واقعہ ہے تو یہ خط موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان میں یہ خط چلا آ رہا تھا اور حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ یمن سے نکلا تھا اور پھر وہ سمرقند، بخارا سمرقند، یہ جو سمرقند کا علاقہ ہے یہ موجودہ ہماری جغرافی ہے، ہمارے اس دور میں جس ملک کے اندر واقع ہے اس کا نام ازبکستان ہے۔ ازبکستان کے اندر سمرقند واقع ہے، ازبکستان۔ تو یہ سمرقند اور بخارا تک کے علاقے اس نے فتح کر لیے تھے۔ یہ قوم تبع، تبع بادشاہ جو تھا اس کے متعلق ہے، باقی حالات وہاں متعلقہ تفسیروں میں آپ پڑھ لی۔ اگلا نقشہ نکالیں۔ یہ اصحاب الاخدود نجران کے اندر ہے۔ نجران سعودی عرب میں ہے، موجودہ سعودی عرب میں۔ پرانے جغرافیہ کو جب پڑھیں گے یا قرآنی نزول کے زمانے میں تو اس کا تذکرہ یمن میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ یمن کا حصہ تھا، اب سعودی عرب کا حصہ ہے۔ تو اس نجران کے اندر اصحاب الاخدود سورہ بروج میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن تامر کا واقعہ، اور ان لوگوں کو بادشاہ نے پھر جلا دیا تھا خندقیں کھود کر۔ تو خندقوں کا محل وقوع یہ سعودی عرب کے جنوب میں ہے، یہ جنوب کے علاقہ ہے، سعودی عرب کا بالکل جنوبی علاقہ یمن کے بارڈر کے پاس ہے۔ جی آگے چلیں تاکہ وہ تصویریں دیکھ سکیں آپ۔ یہ تصویر کے نیچے کچھ لکھا نظر آئے گا۔ اس پہاڑ کے دامن میں وہ خندقیں ہیں جن میں اصحاب اخدود کو جلایا گیا تھا، یہ نیچے لکھا ہے۔ جی چلیں، تو یہ نجران کا علاقہ ہے، نجران سعودی عرب کا جنوبی حصہ ہے۔ اصحاب الجنہ سورہ قلم میں باغ والا تھا اور اس نے وصیت کر لی تھی کہ میرے باغ کے اندر سے جو کچھ پیدا ہوگا 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے جیسے میرا اپنا معمول تھا۔ بیٹوں نے ایسا نہ کیا تو باغ پر آسمانی آفت نازل ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ باغ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی بھی اس کے تباہی کے اثرات موجود ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ادامت برکاتہم کی جو کتابیں ہیں 3 سفر نامے، جہانی دیدہ، دنیا میرے آگے اور سفر در سفر، اس میں جو دوسرا حصہ ہے دنیا میرے آگے، اس میں وہ تفصیل موجود ہے، وہاں وہ خود تشریف لے گئے تھے۔ جی آگے چلیں، یہ بھی یمن کا علاقہ ہے، صنعاء۔ تو صنعاء سے متعلق 2 باتیں ہم نے پڑھ لی ابھی، ایک قوم سبا کے حالات میں صنعاء کا ذکر آیا، بلکہ بلقیس کے حالات میں بھی، اور دوسرا یہ اصحاب الجنہ۔ چلیں آگے اگلا نقشہ دیکھیں۔ اصحاب الرس، اصحاب الرس و ثمود، ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام، میں ان کا نام درج کر لیتا ہوں یہاں، حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام۔ اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں بھیجا اور اس قوم کے لوگوں نے انہیں زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ قوم کہاں آباد تھی؟ رس پرانے کنویں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ روایتیں ہیں جن کے نقشے موجود ہیں، یہاں اشارات موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہمارے دور میں مشہور ملک ہے چیچنیا، کہ اس علاقے سے تعلق تھا اور روس کا وہ علاقہ تھا، اور رس روس سے ہے، یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے۔
دوسری روایت آذربائیجان کی ہے، یہ آرمینیا کے جنوب مشرق میں ہے، باکو مشہور شہر ہے جو وہاں اس وقت مشہور ان کا آتش کدہ ہے مجوسیوں کا۔ اور دو روایتیں جزیرہ عرب کے اندر کی ہے، یمامہ اور حجر۔ حجر سے مراد وہی صالح علیہ السلام کی بستیاں ہیں، اصحاب الحجر، مدین کے جنوب میں، تبوک کے بھی جنوب جانب کی طرف۔ جی اگلا نقشہ دیکھ لیں۔ یہ اصحاب الفیل کے حوالے سے ہے، اس پر تفصیل پھر کہہ دیں گے، یہ آیت ہے۔ اس طرف دیکھتے ہیں، ارض الاحباش، حبشیوں کا علاقہ، کل بتایا تھا ایتھوپیا۔ تو آگے نہ چلیں، اسی نقشے کو تھوڑا روکتے واپس جائیں، بلکہ اگلی نشست پر چھوڑتے ہیں، وقت ختم ہوا، 4 بج گئے۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ کے مزید اسباق متاثر نہ ہوں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ اصحاب الفیل سے آگے پھر دیکھیں گے۔ جی انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرما دے، انشاءاللہ پھر اگلی نشست